وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود زبورا صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 163 میں اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو اور مسلمانوں کو ختمی مرتبت کے دور میں جو افراد تھے ان کو متوجہ کیا کہ ہم نے ختمی مرتبت پہ اگر اور آخری پیغمبر پہ اگر وحی نازل کی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عجیب بات ہو، پوری دنیا میں آپ کو لگے کہ یہ کوئی نیا کام ہوا ہے، جیسا کہ ختمی مرتبت نے خود فرمایا ما کنت بدعا من الرسل، میں ایسا پیغمبر نہیں ہوں کہ جو کوئی نیا کام کیا ہے میں نے کہا مجھ پہ فرشتہ آتا ہے، میں نے یہ بتایا مجھ پہ وحی آتی ہے، مجھ سے خدا ہم کلام ہوتا ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مجھ سے پہلے نہیں ہوا۔ تو یہود و نصارہ کو تو زیادہ قبول کرنا چاہیے تھا ختمی مرتبت کو کفار و مشرکین کی بنسبت، کیونکہ وہ تو وحی سے فرشتوں سے آشنا نہیں تھے۔ یہود و نصارہ کو معلوم تھا کہ فرشتے ہیں، فرشتے وحی لے کے آتے ہیں، آسمانی کتابیں نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے ان کو زیادہ پروردگار عالم نے قرآن میں ڈانٹا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا ختمی مرتبت سے پہلے کتنے انبیاء ایسے ان کی طرف ہم نے وحی نازل کی ہے، اور سب وحی میں برابر ہیں، سب انبیاء، یعنی اصل وحی میں، اصل پیغام میں، اصل فرشتہ آنے میں، خدا سے رابطے میں سب کی کیفیت ایک جیسی ہے۔ ممکن ہے بعض جزیات میں فرق ہو، جو شریعت آتی ہے، جو احکامات آتے ہیں اس میں فرق ہے، جو وحی کی نوعیت ہوتی ہے اس رابطے کی، وہ مستقیم ہے یا غیر مستقیم ہے، اس میں فرق ہو، وگرنہ اصل وحی میں تمام نبی کا غیر نبی سے فرق یہی ہوتا ہے کہ ان کو وحی ہوتی ہے، ان کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ لہذا آیت نمبر 163 میں فرمایا اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوح، یقیناً ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح کی طرف وحی کی ہے۔ حضرت نوح سے یہ کام شریعت کا جو قرآن کریم نے بھی کہا ہے، حضرت نوح سے آغاز ہوا ہے شریعت کا، تو اس وقت سے وحی بھی آ رہی ہے۔ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ، ان کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں ان سب کی طرف وحی کی ہے ہم نے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط، اور ہم نے ابراہیم کی طرف وحی کی۔ آپ حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہیں، یہی وحی ان کی طرف آ چکی ہے۔ حضرت اسماعیل کی طرف جو ان کے بیٹے تھے، حضرت اسحاق جو ان کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب کی طرف ہم نے وحی کی جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ والاسباط، حضرت یعقوب کی جو نسل میں جو انبیاء آئے ہیں، جیسے حضرت یوسف ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، اس طرح کے جو انبیاء آئے ہیں ان کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ وعیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی طرف وحی کی ہے۔ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، حضرت ایوب کی طرف، حضرت یونس کی طرف، ہارون کی طرف، سلیمان کی طرف، ان تمام کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اتنے انبیاء کا تذکرہ پروردگار نے یہاں پہ کیا۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا کی، جو مزامیر داؤد ہیں، جو حضرت داؤد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ البتہ جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب کتابیں وہ شریعت پہ مشتمل نہیں تھیں، جیسے قرآن کریم ہے، جیسے تورات ہے، جیسے انجیل میں بہت سارے احکامات ہیں۔ بعض آسمانی کتابیں جو ہے وہ دعاؤں اور مناجات کی صورت میں تھیں، جیسے حضرت داؤد کی کتاب ہے، جیسے
زبور ہے، تو وہ ایک صحیفہ سجادیہ کی طرح دعاؤں کا مجموعہ ہے، مناجات کا مجموعہ ہے، پروردگار عالم سے گفتگو کا انداز ہے۔ تو ان سب کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ پھر کس وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں؟ آپ حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، ان تمام انبیاء کو آپ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ختمی مرتبت کو نہیں مانتے۔ آیت نمبر 163 میں جو انبیاء، ان میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ نہیں ہے، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ، لیکن حضرت موسیٰ کو چھوڑ دیا کیونکہ بعد والی آیت میں ان کا مستقل تذکرہ ہے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور یہ رسول ہیں اس آیت میں اور قرآن کریم کے دوسرے مقامات پہ، قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، جن کا ہم نے آپ پہ تذکرہ کیا ہے، آپ پہ ان کے قصہ بیان کیا، ان کی داستانیں بیان کی ہیں جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بعض ایسے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ نہیں ہے، اسی وجہ سے جو معروف ہے 1,24,000 پیغمبر، لیکن بہت کم ایسے ہیں 25-30 انبیاء جن کا قرآن کریم میں تذکرہ موجود ہے۔ یا اگر ہزاروں جو پیغمبر آئے ہیں ان کی اگر اس روایت کو بھی مانا جائے تو یہ تو سینکڑوں میں تعداد نہیں پہنچتی جو قرآن کریم میں، تو سب انبیاء کو نہیں۔ اسی وجہ سے بعض افراد سوال کرتے ہیں کہ یہ فقط اس جو جزیرۃ العرب ہے، اس میں فلسطین میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، ان علاقوں میں فقط یہ تذکرہ ہے، یا مثلا ترکی کے بعض علاقے، لیکن آیا بر صغیر میں کوئی انبیاء آئے یا نہیں؟ یورپ میں، امریکہ میں، افریقہ میں، تو وہاں قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ انبیاء نہیں آئے، فرمایا کہ ہم نے تذکرہ نہیں کیا۔ آپ کیونکہ اس علاقے میں تھے تو پیغام کے لیے، درس لینے کے لیے، عبرت لینے کے لیے یہی کافی تھے جو تذکرے آپ کے لیے بیان فرمائے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے خصوصی انداز میں، خصوصی طور پہ حضرت موسیٰ سے کلام کیا، جو حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے، اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، جو پروردگار کا انداز حضرت موسیٰ سے گفتگو کرنے کا وہ ایک الگ انداز تھا۔ تو حضرت موسیٰ، ان کی طرف بھی ہم نے وہی کی، ان سے گفتگو کی۔ تو تمام انبیاء جو ہے وہ بعض چیزوں میں ان میں اشتراک پایا جاتا ہے، وہ وحی میں، وہ خدا سے رابطے میں۔ لہٰذا اگر آپ ایک نبی کو قبول کرتے ہیں، ان کی بات کو کہ اس کا اللہ سے رابطہ ہے، اس پہ وحی نازل ہوتی ہے، اس کی یہ خصوصیات ہے، تو دوسرے نبی کو ریجیکٹ کرنا، اس کی نبوت کو قبول نہ کرنا، اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے۔ یا تو یہ کہ انسان کافر ہو، اس کا وحی پہ عقیدہ نہ ہو، انبیاء پہ عقیدہ نہ ہو، نبوت کو نہ مانتا ہو، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وگرنہ مومن جو کہ کسی نبی کو مانتا ہے، اس کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے نبی اس کی وحی کو یا اس پہ آنے والے فرشتوں کو نہ مانے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام انبیاء کی جو صحیح تعلیمات ہیں ان پہ عمل پیرا ہوں اور ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔